جب سے ہوش سنبھالا، خود کو کرائے کے مکانوں میں زندگی گزارتے پایا۔ یوں عمر عزیز کا ایک طویل عرصہ مختلف محلوں اور قسم قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ بیت چکا ہے، جس کی وجہ سے والد صاحب کو مردم شناسی آ گئی۔ یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب ہم لاہور کے ایک پرانے علاقے میں رہا کرتے تھے۔ بھائی احسان کے ساتھ میں نے بھی گریجویشن کیا تو ہم دونوں کو اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا، لیکن وہاں جانا کھٹائی میں پڑ گیا۔ ہماری روانگی میں ایک ہفتہ باقی تھا کہ والدہ صاحبہ کا بلڈ پریشر اس قدر ہائی ہوا کہ ان کے دل پر اثر ہو گیا۔ ہم سب گھبرا گئے کہ ہمارے جانے کے بعد گھر میں امی ابو کو اکیلے رہ جانا تھا۔ اولاد کس دن کے لیے ہوتی ہے؟ جب ماں باپ مشکلات سہ کر انہیں پروان چڑھاتے ہیں تو لازم ہے مشکل میں بچے بھی انہیں تنہا چھوڑ کر نہ جائیں، خواہ انہیں کتنی بڑی قربانی دینی پڑے۔ میں نے احسان بھائی سے کہا کہ آپ یونیورسٹی جوائن کر لیں اور میں امی کے پاس رہ جاتی ہوں۔ اس وقت انہیں میری ضرورت ہے۔ میں اور ابو امی کو سنبھال لیں گے، جبکہ ملازمہ گھر کا کام کر جاتی ہے۔ بھائی کو میرے یونیورسٹی جانے کا دکھ ضرور ہوا، مگر مجبوری ایسی تھی کہ بیمار والدہ کو تنہا چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ میرا دل بہت اداس تھا، دعا کر رہی تھی، اے اللہ کوئی ایسا مددگار بھیج دے جو امی کی دیکھ بھال کر لے اور میں اپنی تعلیم جاری رکھ سکوں۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ ہفتے بھر میں علاج سے والدہ کو افاقہ ہو گیا، طبیعت سنبھل گئی اور انہوں نے خالہ جی کو بلوا لیا۔ مجھے خالہ نے کہا، بانو اب تم یونیورسٹی چلی جاؤ، بڑی مشکل سے داخلہ ہوا ہے، تمہارا مستقبل اسی سے وابستہ ہے۔ کبرا آپا اب بہتر ہیں، میں ان کے پاس رہ لوں گی۔ اسلام آباد اتنی دور نہیں، تم لوگ چھٹی میں آ جایا کرنا۔ والدہ نے بھی اصرار کیا کہ تم احسان کے ساتھ چلی جاؤ۔ غرض ان کے اصرار پر میں اور بھائی اکٹھے یونیورسٹی آ گئے۔ 15 دن بعد 3 روز کی چھٹیاں ہوئیں۔ ہم دونوں بہن بھائی لاہور آ گئے۔ جو ہی گھر میں قدم رکھا، دروازے کے سامنے برآمدے میں ایک 22-23 برس کی لڑکی کو سبزی کاٹتے پایا۔ یا اللہ، یہ کون ہے؟ صورت شکل اور لباس سے ملازمہ تو نہیں لگتی، کسی اچھے خاندان کی معلوم ہوتی ہے۔ بہرحال میں اسے نظر انداز کرتی سیدھی والدہ کے کمرے میں چلی گئی اور ان سے لپٹ گئی۔ امی جان، دن رات وہاں آپ کی فکر مجھے کھائے جا رہی تھی، پچھتا رہی تھی کیوں آپ کو ایسے حال میں چھوڑ کر چلی آئی۔ ارے نادان، میری فکر نہ کرو، میں ٹھیک ہوں، معمولی سا اٹیک ہوا تھا، تم بس اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ تمہاری خالہ نے سارے مسئلے حل کر دیے ہیں اور اب مہوش بھی آ گئی ہے، گھر اس نے سنبھال لیا ہے۔ مجھے امی کی دوری نے ایسا تھکا دیا کہ ان کے اس جملے پر غور ہی نہیں کیا کہ اب تو مہوش بھی آ چکی ہے۔ یہ تک نہ پوچھ سکی کہ مہوش کون ہے، کہاں سے آئی ہے۔ چھٹی کے 3 دن پلک جھپکتے گزر گئے اور ہم دوبارہ اسلام آباد کو عازم سفر ہو گئے۔ یونیورسٹی پہنچ کر ذہن سے مہوش کا پر تو مٹ گیا۔ سوچا ہوگی کوئی خالہ کی جاننے والی، وقتی طور پر مدد کے لیے بلوا لیا ہوگا۔ پہلی ملاقات میں ایک بار بھی میری اس سے بات نہ ہو سکی۔ فون پر روز ہی امی سے بات ہوتی تھی۔ میں نے کبھی یہ تکلیف نہیں کی کہ ان سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھ لیتی۔ دوسری بار چھٹی پر جب ہم گھر آئے تو مہوش کو اس طرح گھر کے کاموں میں مگن پایا، لگا جیسے یہ اسی کا گھر ہے۔ خالہ موجود نہیں تھی، وہ واپس اپنے شہر جا چکی تھی۔ میری نگاہ بار بار اس لڑکی پر پڑ رہی تھی جس نے ابھی تک ازخود مجھ سے مخاطب ہونے کی جرت نہیں کی تھی۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے یہ احساس موجود تھا کہ وہ مجھ سے گفتگو کی خواہ ہے۔ بالآخر میں نے امی سے پوچھا کہ امی جان، یہ لڑکی کون ہے؟ امی نے بتایا، بانو اسے تمہاری خالہ نے رکھا ہے۔ کیا انہوں نے اسے اپنے شہر سے بلوایا ہے؟ ہاں، یہ ان کے گھر میں پناہ لیے ہوئے تھی۔ پناہ سے کیا مطلب ہے امی جان؟ انہوں نے بتایا، بیٹے تمہاری خالہ نے مجھے تفصیل بتائی ہے کہ ایک دن ان کے گھر کا دروازہ بجا، دن کا وقت تھا۔ سغرا نے بتایا، میں نے دستک پر در کھولا تو یہ سامنے کھڑی تھی۔ اس کی حالت صحیح نہیں تھی، رو رہی تھی۔ میں نے گھر کے اندر بلا لیا اور پوچھا، تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ نام کیا ہے تمہارا؟ مہوش نام ہے۔ باپ کی وفات کے بعد سے ستیلی ماں کے پاس رہتی تھی، جن کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں تھا، لیکن میں ہر بدسلوکی سہنے پر مجبور تھی کیونکہ اس دنیا میں میرا اور کوئی نہیں تھا۔ جاتی تو کہاں جاتی؟ ستیلی ماں کو بھی میرے روپ میں ایک نوکرانی کی ضرورت تھی۔ میں ان کے بچے سنبھالتی اور گھر کا سارا کام کرتی تھی، لیکن وہ مجھے پھر بھی بوجھ سمجھتی تھی، بات بات پر ڈانٹتی،
झड़कती और मारपीट से भी गुरेज ना करती। आज सुबह मुझसे एक कीमती गुलदान सफाई करते हुए हाथ से गिर कर टूट गया। मुझे आग में जलाने वाली लकड़ी से पीट डाला और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। पहले सोचा कि पड़ोस में चली जाऊं, क्योंकि जब कभी वो ऐसा करती थी मैं पड़ोसन के घर जा बैठती। कुछ देर बाद अम्मा का गुस्सा ठंडा हो जाता तो वो मुझे आवाज देकर बुला लेती। पड़ोसन भी हालात जानती थी, लिहाजा मुझे अपने पास बिठा लेती, खाना वगैरह खिला देती और अक्सुई भी करती तो मैं नॉर्मल हो जाती। इस बार पड़ोसन का दर खटखटाया तो बंद मिला। किसी ने दर न खोला। पड़ोसन घर पर नहीं थी, शायद किसी काम से बाहर गई हुई थी। कुछ देर दरवाजे पर खड़ी रही, फिर जी में आई कि आज दरिया में छलांग लगाकर जिंदगी का खात्मा कर लेती हूँ। इसी इरादे से चल पड़ी। रिक्शा किया। हालांकि मेरे पास किराए के पैसे नहीं थे, मगर मैंने ये बात रिक्शे वाले को ना बताई। बस खामोशी से रिक्शे में बैठ गई और कहा कि मुझे रावी जाना है। वो कहने लगा, रावी में किस जगह जाना है? इस सवाल पर मैं बौखला गई। कोई जवाब बन न पड़ा तो वो बोला, बेटी घबराओ मत, मैं तुम्हें जहाँ कहोगी वहाँ पहुँचा दूंगा। मुझे रावी ले जाने के बजाय वो यहाँ ले आया। रिक्शे वाला एक बारेश बुजुर्ग था। उसने घर के दरवाजे पर उतार दिया और कहा, बेटी इस दर पर दस्तक दो। ये यहाँ के एक मोअज़्ज़िज़ आदमी का घर है। ये नेक और शरीफ लोग हैं और मैं तुम्हें एक महफूज घर तक ले आया हूँ। तुम दरवाजा बजाओ और अंदर जाकर घर की मालका को अपना हाल बताओ। जब तक मैं यहाँ रुका रहूंगा। अगर उन्होंने तुम्हें आसरा ना दिया तो फिर बाहर आ जाना, वरना मैं चला जाऊंगा। वो रिक्शे वाला भी वहीं का रहने वाला था और तुम्हारे खालू को अच्छी तरह जानता था। जब मेविश ने तुम्हारी खाला से पनाह की दरख्वास्त की तो उन्होंने उसे अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी और कहा कि मेरे शोहर के आने तक तुम हमारी मेहमान हो। जब वो आ जाएं और उनकी इजाज़त मिल जाएगी तो बेशक तुम यहाँ रहती रहना, जब तक तुम्हारा मसला हल नहीं हो जाता। यूं मेविश तुम्हारी खाला के घर रही और तुम्हारे खालू ने उसकी सौतेली माँ से राब्ता किया, मगर इस औरत ने दरवाजे के अंदर से ही कह दिया, मेरा मेविश से कोई वास्ता नहीं, मेरी तरफ से जाए भाड़ में। इस जवाब को सुनकर तुम्हारे खालू ने बीवी से कहा कि तुम इसको अपने पास रखो, जमाना खराब है, इसे किसी के हवाले नहीं कर सकता। मेविश को वहां रहते हुए 3 माह गुजर गए थे कि मैंने सुगरा को बुलवा लिया और जब उसने मेरी मजबूरी देखी तो घर से मेविश को ले आई। यूं ये अब हमारे घर रह रही है। मेविश की दास्तानी हयात सुनकर मुझे उससे हमदर्दी हो गई और अब मैं उसके साथ अच्छे तरीके से पेश आने लगी। जब इस्लामाबाद से आती तो इसके लिए छोटा मोटा तोहफा या उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ ले आती। वो खुश होती। वक्त मिलता तो उसके साथ थोड़ी देर बात भी कर लेती, जिससे उसे मजीद मुसर्रत का एहसास होता। मेविश सारे घर का काम करती, अम्मी अब्बू की भी एक बेटी की तरह खिदमत करती। उसे बचपन से काम करने की आदत थी। घरेलू काम उसे मुसीबत नहीं लगता था, बल्कि सारा दिन मसरूफ रहकर वो खुद को चाको चौबंद और हल्का फुल्का महसूस करती थी। वक्त गुजरता रहा। मेविश हम हमारे घर का एक फर्द और हमारे कुंबे का हिस्सा बन चुकी थी। वालिद साहब कहते थे, पहले मेरी एक बेटी थी, अब 2 बेटियां हैं। इसके आने से हमारे घर में बरकत आ गई है। जब से ये आई है बिजनेस फल फूल रहा है। इस लड़की के कदम मुबारक है। तभी मैं सोचती, ये बेचारी अपने घर में तो मनहूस ही रही। पहले माँ मर गई, फिर बाप, और उसके बाद सौतेली माँ के रहमो करम पर इतने बरस जिंदगी की दौड़ खींचती रही। भला यहाँ आकर कैसे मुबारक कदम हो गई। बात दरअसल नियत की होती है। अम्मी अब्बू की अच्छी नियत ने उन्हें नेकी का मौका फराहम किया और नेकी के इस अमल को अल्लाह ताला ने पसंद किया। तभी रिस्क में बरकत होने लगी। एक बेसहारा लड़की को उन्होंने अपने घर पनाह देकर और उसकी इज्जत महफूज करके अपने लिए खालिक की तरफ से अजर पाया। तभी वो खुश थे और हम भी महविश को पाकर खुश थे कि वो हमारे घर को अपना घर समझती थी। अम्मी अब्बू को अपने वालदेन जानकर उनके दिल से इज्जत और खिदमत करती थी। खालू चाहते थे उसके विरसा मिल जाए तो उसे बाहिफाजत उनके हवाले कर दें, लेकिन महविश कहीं जाने पर आमादा न थी। कहती थी, मेरे विरसा नहीं है तो आपको कहाँ से मिलेंगे। वालिद साहब को उसकी इतनी फिक्र थी जितनी एक बाप को बेटी की होती है। वो चाहते कि मेविश राजी हो जाए तो उसकी शादी अपने रिश्तेदारों में किसी अच्छे घर के लड़के से कर दें, लेकिन वो इस बात पर फिलहाल रजामंद नहीं थी। हमारा पहला तालीमी साल यूनिवर्सिटी में गुजर गया और अब दूसरा साल शुरू था। लेकिन हैरत की बात यही थी कि मेविश ने भाईजान से कभी बात की और ना एहसान भाई ने उससे असकुस कलाम किया।
ہم جب چھٹیوں میں گھر آتے ہمارے سارے کام مہوش از خود انجام دیتی۔ مثلاً ہمارے کپڑے استری کر کے الماریوں میں ہینگ کر دیتی، کمرے صاف ستھرے ہوتے اور تمام چیزیں کرینے سے رکھی ملتی۔ ہمارے لیے مہوش کا وجود کسی فرشتہ رحمت سے کم نہ تھا۔ ایک خاص بات یہ تھی کہ مہوش کو ہماری پسند و ناپسند کا بخوبی علم ہو گیا تھا، لہٰذا جب ہم اسلام آباد سے آتے وہ ہمارے لیے ہماری پسند کے کھانے تیار کر کے رکھتی، خاص طور پر احسان کی پسند کی ڈشیں انحاق سے بناتی۔ وہ اس کے کھانوں کی تعریف کیے بنا نہ رہتا۔ اس کے خلوص و محبت کو دیکھتے ہوئے ہم بہن بھائی کو وہ اور اچھی لگنے لگی۔ ایک بار جب ہم چھٹی پر گھر آئے ہوئے تھے، مہوش کو بخار ہو گیا۔ ابو صبح کام پر چلے جاتے، مہوش کو ڈاکٹر کے پاس سوائے احسان بھائی کے اور کون لے جاتا، لہٰذا وہ اسے گاڑی میں میرے ہمراہ کلینک لے گئے، ڈاکٹر کو دکھایا اور پھر دوائیں لے کر ہم گھر آ گئے۔ اسے موسمی بخار ہوا تھا، ٹھنڈ لگ گئی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ احسان نے اس سے بات کی اور خیریت دریافت کی۔ اب وہ روز اس کی طبیعت کے بارے میں پوچھ لیتا۔ اس طرح ان دونوں کے درمیان جو خاموشی کی دیوار کھڑی تھی وہ ڈھہ گئی اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ احسان کی دلچسپی مہوش میں بڑھنے لگی۔ میں نے محسوس کیا میرا بھائی اسے پسند کرنے لگا ہے۔ مجھے اس بات سے یکو خوشی نہ ہوئی۔ سوچا کہ اگر یہ لڑکی میری بھابھی بن جائے تو کیا حرج ہے۔ دیکھ پرکھ لیا ہے، عادات و اطوار کا اندازہ ہو چکا ہے، خوبصورت ہے۔ اگرچہ وہ کہتی کہ میں صرف چھٹی جماعت پاس ہوں، لیکن رکھ رکھاؤ اور بات چیت سے اعلیٰ تعلیم یافتہ محسوس ہوتی۔ بہرحال امی ابو کو اس سے اچھی بہو نہیں مل سکتی تھی۔ یہ میرے خیالات تھے، دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں میری آرزو تھی۔ وہ کہیں نہ جائے، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، میری بھابھی بن جائے۔ اس بات کو میں لبوں پر نہیں لا سکی، دل میں ہی چھپائے رکھا۔ احسان بھائی نے بھی بہت محتاط انداز اپنایا ہوا تھا۔ اگر ان کے دل میں کوئی ایسی خواہش تھی تو انہوں نے اسے ہرگز گھر والوں پر ظاہر کرنا مناسب نہ جانا۔ اس معاملے کا کلی اختیار ہمارے والدین کو تھا، وہ جہاں اور جس سے چاہے ہماری شادیاں کر دیں۔ ہمیں اس معاملے میں بولنے کا یارانہ نہ تھا، کیونکہ یہ بات ہماری خاندانی روایت کے خلاف تھی۔ ایک روز میں نے احسان بھائی کو کریدا اور ان سے مہوش کے ساتھ شادی کا خیال ظاہر کیا تو ان کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ مزید اصرار کیا، تب بھائی نے مجھ پر بھروسہ کرتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ ہاں بانو، مجھے مہوش اچھی لگتی ہے، لیکن میں امی ابو سے یہ بات نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ایک بے سہا لڑکی نے ہمارے گھر پناہ لی ہے اور ابو اسے اپنی بیٹی کہتے ہیں، تو یہ مناسب نہیں لگتا میں اس سے شادی کے بارے میں اپنی خواہش کا اظہار کروں۔ تم ٹھیک کہتے ہو بھائی، میں نے جواب دیا۔ چلو دیکھتے ہیں نصیب میں کیا لکھا ہے۔ فی الحال ہم پڑھ رہے ہیں، ابھی تمہیں برسر روزگار ہونا ہے، جب شادی کا مرحلہ آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ بھائی سے بات کر کے کم از کم مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ احسان کے دل میں مہوش کے لیے جگہ ہے، اور جو کچھ میں سوچ رہی ہوں وہ بھی وہی سوچ رہا ہے۔ این ممکن تھا کہ امی ابو بھی یہی سوچ رہے ہوں۔ رہ گئی مہوش کی مرضی، اس کا جاننا بھی ضروری تھا۔ ایک دن باتوں باتوں میں نے اشارہ دے دیا، وہ ہم سب کو پسند ہے اور میری آرزو ہے وہ ہماری بھابھی بن جائے۔ کہا ایسا تقدیر میں ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن اب ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ خوشی میری قسمت میں نہیں لکھی۔ تمہیں تمہاری قسمت کا کیا پتا، مستقبل کے بارے میں تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو علم ہے۔ کہنے لگی بے شک، مگر کچھ باتیں جو روزے روشن کی طرح آیا ہیں، ان کی حقیقت کو ہم جھٹلا نہیں سکتے، اور یہ ایک ایسی مجبوری ہے جسے ہم تقدیر کہہ سکتے ہیں۔ بس میری تقدیر میں یہ خوشی ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں سوچنا یا کچھ کہنا بیکار ہے۔ مہوش نے کچھ اس طرح یقین کے ساتھ یہ بات کہی، میں سوائے خاموشی اختیار کرنے کے اور کچھ نہ کر سکی۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ مہوش احسان کو پسند کرنے کے باوجود اس سے بات کرتی اور نہ اس کی جانب دیکھنا گوارا کرتی۔ ہم تو صرف چھٹیوں میں آتے تھے، وہ مجھ سے گھل مل جاتی لیکن احسان سے دور رہتی، جس کی وجہ سے وہ بھی مہوش سے گریزاں رہنے پر مجبور تھا۔ تاہم میں سمجھتی کہ میرے بھائی کے دل پر اسی کا قبضہ ہے۔ وہ احسان کے تصورات میں بس چکی تھی، پھر گھر میں رہتے ہوئے بھی مہوش کی ضرورت سے زیادہ محتاط رویے نے احسان کو اس سے کوسوں دور کر دیا تھا۔ سچ کہوں تو مہوش کی شخصیت میں بہت سی خوبیاں تھیں، مگر محبت کے معاملے میں اللہ جانے کیوں اس نے خود کو بدنصیب سمجھ لیا تھا۔ بالآخر ایک روز احسان نے جرأت کر کے اس سے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ مہوش خاموش ہو گئی، جیسے کسی کو سکتہ ہو جاتا ہے۔ احسان نے کہا، اگر میری بات بری لگی ہے تو معافی چاہتا ہوں، دوبارہ کبھی ایسی بات لب پر نہیں لاؤں گا، میں بس تمہاری مرضی جاننا چاہتا تھا۔ وہ بولی، احسان مجھے دل سے نکال دو، میں تمہاری مشکور ہوں مگر بہت مجبور ہوں، مجھے زندگی بس ایسے ہی گزارنی ہے۔ اگر کسی نے شادی پر مجبور کیا تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی،
پھر میرا اللہ مالک ہے۔ یہ ایک بہت بڑی دھمکی تھی۔ احسان نے ہمیشہ کے لیے اس بارے میں لب سی لیے اور دوبارہ کبھی اس بات پر میوش سے نہیں کی، جس کی وجہ سے اسے ذہنی تکلیف پہنچے۔ یہ 1 سال بھی گزر گیا اور ہماری تعلیم مکمل ہو گئی۔ ہم بہن بھائی گھر آ گئے۔ اب لامحالہ والدہ صاحبہ کو ہماری شادی کی فکر ستانے لگی۔ امی کی طبیعت بہتر تھی، مگر وہ کام کاج کرنے سے ابھی تک معذور تھیں۔ میرے والدین پہلے بہو لانا چاہتے تھے تاکہ وہ گھر سنبھال لے، اور پھر میرے ہاتھ پیلے کرنا چاہتے تھے۔ وہ آپس میں صلح مشورہ کرتے تھے، جن کا ہمیں علم نہ تھا۔ ایک دن امی نے مجھ سے کہا کہ تم سے میوش بے تکلف ہے، تم اسے ٹٹولو کہ اس کا شادی کا ارادہ ہے یا نہیں۔ میں چاہتی ہوں احسان کی شادی اسی سے کر دوں۔ اچھی لڑکی ہے، گھر سنبھالا ہوا ہے، اس سے اچھی بہو کہاں ملے گی؟ میں نے بتایا، امی کئی بار میوش سے بات کی ہے، وہ شادی پر کسی صورت راضی نہیں، کہتی ہے اگر شادی پر اصرار کیا تو آپ لوگوں کے گھر سے کہیں چلی جاؤں گی۔ بہتر ہوا کہ اسے بہو بنانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ جیسا وہ جینا چاہتی ہے اسے ویسے ہی جینے دیں۔ احسان کے لیے کوئی اور لڑکی دیکھ لیں۔ والدہ کی سمجھ میں بھی میوش کی مجبوری نہ آ سکی۔ وہ کچھ متفکر ہو گئی۔ ایک روز میں اور میوش احسان بھائی کے ہمراہ شاپنگ مال گئے۔ مجھے کچھ چیزیں لینی تھی، اصرار کر کے اسے بھی ساتھ لے لیا۔ ہم مال میں مطلوبہ اشیاء دیکھ رہے تھے کہ اچانک 2 بچے دوڑتے ہوئے آئے اور امی امی کہہ کر میوش سے لپٹ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں اور احسان بھائی دم بخود رہ گئے۔ کیا یہ تمہارے بچے ہیں؟ ابھی ہمارا یہ سوال لبوں پر تھا کہ ایک بزرگ سامنے آ گئے جو ان بچوں کے ساتھ مال میں آئے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میوش سے کہا، بیٹی اب تم میرے ساتھ گھر چلو اور ناراضگی ختم کر دو۔ تمہارے بغیر تمہارے بچے بہت اداس رہتے ہیں اور میں ان کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا۔ یہ بزرگ بچوں کے دادا اور میوش کے سسر تھے۔ میوش نے ان سے ہمارا تعارف کروایا اور وہ ہمارے ساتھ گھر آ گئے۔ بچے بھی ہمراہ آئے۔ بزرگ نے والد صاحب سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ میوش کی پرورش اس کی سوتیلی ماں نے کی، جو اس کے ساتھ برا سلوک کرتی تھی۔ پھر اس کی شادی میرے بیٹے سے ہو گئی۔ رشتے میں اس کی سوتیلی والدہ کا ماموں ہوں۔ مجھے احساس تھا اس بچی پر اس کی سوتیلی ماں بچپن سے ستم ڈھاتی آئی ہے، تبھی اسے بہو بنایا تاکہ یہ سکھ چین کی خوشیوں بھری زندگی گزار سکے۔ بدقسمتی سے میرے بیٹے نے 3 سال اس کے ساتھ اچھے گزارے۔ جب چھوٹے لڑکے کی پیدائش ہوئی اسے ایک لڑکی سے عشق ہو گیا جو دفتر میں اس کے ساتھ کام کرتی تھی۔ اس نے اس کے ساتھ کورٹ میرج کر لی اور میوش کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ ان دنوں میں عمرے پر گیا ہوا تھا، واپس آیا تو اس کے ساتھ یہ المیہ گزر چکا تھا۔ میوش بیٹی روتی ہوئی سوتیلی ماں کے پاس گئی اور کہاں جاتی، مگر اس سنگ دل عورت نے بھی اسے پناہ نہ دی۔ اس کے بعد یہ گم ہو گئی۔ آج قدرت نے ہمیں ملا دیا ہے، اللہ کا شکر ہے، نیک لوگوں کے گھر رہی ہے۔ اگر برے لوگوں کے ہاتھ لگ جاتی تو نہ جانے کیا انجام ہوتا۔ بزرگ نے میرے والد کا شکریہ ادا کیا اور بتایا کہ میرے بیٹے شہزاد کی دوسری بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی ہے اور اب وہ اپنے کیے پر بہت پشیمان ہے۔ میوش کو تلاش کیا، کامیابی نہ ہوئی۔ میں اور بچے الگ پریشان تھے۔ اللہ کا شکر اس نے ہمیں ملا دیا۔ اب آپ میوش کو سمجھائیے کہ شہزاد کو معاف کر دے اور واپس اپنے گھر چلے۔ بچوں کی خاطر اس کی جو بھی دل آزاری شوہر نے کی ہے اسے بھلا دے۔ والد صاحب سے باتیں کرتے ہوئے بزرگ آپ دیدہ تھے۔ میرے والد نے میوش کو سمجھایا، شاید خود اس کا دل بھی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہا تھا۔ ان کے مل جانے کے بعد بچوں سے دوبارہ جدائی کا تصور اس کے لیے محال تھا۔ اس نے شہزاد کو معاف کر دیا اور سسر کے ہمراہ بچوں کے ساتھ گھر جانے پر رضامند ہو گئی۔ والد صاحب اور میں بھی ہمراہ گئے۔ شہزاد نے ہمارے سامنے میوش سے معافی مانگی اور آئندہ حسن سلوک کی یقین دہانی کروائی۔ ابو نے کہا، بیٹا پہلے یہ یتیم تھی، بن ماں باپ کی بچی تھی، مگر اب اسے یتیم یا لاوارث مت سمجھنا، کیونکہ میں نے بیٹی کہا ہے تو بیٹی ہی سمجھتا ہوں۔ اسے یقین دہانی کے ساتھ تمہارے سپرد کیا ہے، تم اسے خوش رکھو گے۔ شہزاد نے ابو سے وعدہ کیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب میوش کی مجبوری سمجھ میں آ گئی کہ کیوں شادی کے نام سے بھاگتی تھی۔ دراصل وہ شادی شدہ تھی اور ہم سے یہ بات چھپائی تھی تاکہ ہم کہیں اسے اس کے ظالم شوہر کے حوالے نہ کر دیں، جس نے اپنی دوسری بیوی کی خوشنودی کی خاطر اسے گھر سے نکال دیا تھا اور وہ موت کو گلے لگانے کا سوچ کر گھر سے نکلی تھی۔ کسی نے سچ کہا ہے، جسے اللہ رکھے اسے کون چھکے، اور جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہوتا ہے۔ اب بھی میوش کبھی کبھی اپنے شوہر کے ساتھ ہم سے ملنے آتی ہے، لیکن سوتیلی ماں کے پاس نہیں جاتی۔ کہتی ہے اب میرا میکا آپ لوگوں کا گھر ہے۔